اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next session on this poem, Politics by W.B. Yeats. Today we are going to discuss the second critical question from this poem, and it is more important than the first one. عزیز طلبہ، ہماری یہ نظم جو زیر بحث ہے پولیٹکس، اس پر دوسرا تنقیدی سوال آج ہم دیکھیں گے. یہ سوال بیٹے پہلے سوال کے مقابلے میں زیادہ امتحانی نقطہ نظر سے زیادہ اہم ہے. اس کو ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں، ایکسپلینیشن کے ساتھ ملا کر پڑھیں. Dear students, W.B. Yeats, William Butler Yeats, full name, was an Irish poet, and he was born in 1865 and died in 1939. One of the most prominent names in 20th century literature, surely. بیٹے یہ 20ویں صدی کے بہت ہی اہم پوئٹس میں شمار ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ عمومی طور پر ان کے ٹاپکس جو ہیں بڑے ہی ہٹ کر ہیں عام شاعری سے. یہ زندگی کے جو معمولات ہیں، خصوصاً ان کی زندگی میں ایک بڑا اہم موڑ آیا کہ ان کے والدین ان کو ان کے ایک مذہبی پیشوا بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ انہوں نے جو ہے وہ اس سے ڈینائی کیا. تاہم اس مذہبی ٹریننگ کا کچھ اثر ان کی شاعری میں موجود ہے. یہ جو موجودہ دور کے مسائل ہیں، جنگ اور فسادات، خصوصاً جنگ عظیم اول کے دوران ہونے والی تباہی اور بربادی، اس پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا. اور جو اپ کمنگ مسائل ہیں انسانیت کے، ان پر بھی بہت کچھ لکھا. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک رومانوی نقطہ نظر رکھنے والے ایک مورلسٹ ٹائپ آف پوئٹ ہیں. یہ نظم جو ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں انہوں نے یہ دو انسانی حقائق جو موجودہ دور کے بہت بڑے حقائق تھے، 20ویں صدی کے شروع میں انسان کو اس کشمکش کا سامنا تھا. سیاست، جنگ، مار، قتل و غارت، یہ پوری دنیا کے منظرنامے پر چھائی ہوئی تھی. تو اس کو انہوں نے اس نظم میں موضوع بنایا ہے. تو ایک دو حقائق ان کی شاعری کے بارے میں، پھر ہم نظم کی طرف چلتے ہیں. He moved several times between Dublin and London. As he was born in Ireland, basically an Irishman. تو ڈبلن اور لندن کے درمیان انہوں نے بہت دفعہ سفر کیا. بنیادی تعلیم انہوں نے ڈبلن ہی سے حاصل کی. While studying at the School of Art in Dublin, he developed an interest in mystic religion. تصوف کی طرف مائل ہوئے. اینڈ دا سپر نیچرل، اور یہ مافوق الفطرت چیزیں جو ہیں کائنات میں دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان بڑھنے لگا. He began to write poetry in his late teens. جب یہ ابھی یہ نوجوان ہی تھے تو انہوں نے شاعری شروع کر دی. With his father's enthusiastic encouragement. ان کے ابو نے یاد رکھے کہ ان کے باپ جو تھے نا، وہ ایک پینٹر تھے، بذات خود ایک اچھے آرٹسٹ تھے. تو انہوں نے ان کو بہت انکریج کیا کہ بیٹے ٹھیک ہے بھائی، یہ شاعری جو ہے وہ ایک کریٹیو ایکٹیویٹی ہے، مثبت ہے، تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں. Dear students, this poem, Politics, is a simple yet very beautiful poem about politics and love. The topic of the poem is the tussle, the conflict between the reality of politics and the reality of love. Both cannot be denied. We live in an age when politics and politicking has assumed gigantic proportions. یقیناً ہم سب جو ہیں وہ ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں، بدقسمتی سے یہ 20ویں اور 21ویں صدی، جس میں پورا زمانہ جو ہے وہ لپیٹ میں آیا ہوا ہے سیاست کے، اور چاروں طرف سیاست کاری ہے.
پولیٹیکنگ، اس نے بے حد اہمیت اختیار کر لی ہے، پروپورشنز، جیگنٹک پروپورشنز، بے حد اہمیت اختیار کر لی ہے۔ گویا یہ پولیٹکس اب ہماری ساری انسانی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے، اس پر چھائی ہوئی ہے۔ چاروں طرف دیکھیں نا، آپ اپنا ہی منظر اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ نظم آج بھی جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ یہ 20ویں صدی کے شروع میں جب یہ لکھی گئی تو تب اس وقت بھی یہی حالت تھی کہ چاروں طرف جنگ کی باتیں ہو رہی تھی اور پولیٹکس جو تھی وہ پوری طرح سے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔ Yeats contrasts the reality of politics with the reality of love۔ اس نظم کے اندر اس نے یہ جو صداقت ہے، حقیقت ہے پولیٹکس کی، اس کا موازنہ کیا ہے انسانی جذبے کی، شدید انسانی جذبہ جسے ہم محبت کا جذبہ کہتے ہیں، بڑا سویٹ پیشن، اس کی حقیقت کے ساتھ۔ اینڈ وائل دا پولیٹیکل ریئلٹی از ناٹ ڈینائڈ، اگرچہ اس نظم میں اس نے سیاست کی حقیقت سے انکار نہیں کیا ہے کہ یہ ظاہر ہے جی دنیا کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اٹ از سرٹنلی کویسچنڈ ان دا فیس آف دا گریٹر ریئلٹی آف لو، لیکن شاعر نے بہرحال محبت کی جو حقیقت ہے اس کو فوقیت دی ہے نظم میں، کہ پولیٹکس جیسی گمبھیر حقیقت جو ہے وہ محبت کی حقیقت کے سامنے جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ وٹ پولیٹیشینز سے مے بی ٹرو، سیاستدان جس طرح سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جنگ آ رہی ہے، تباہی آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ درست ہو، بٹ دیٹ گرل اسٹینڈنگ دیئر، لیکن یہ جو فریز ہے کہ وہ جو لڑکی ایک محبت کی علامت کے طور پر سامنے کھڑی ہے، اس کا کیا کریں؟ سمبولائزنگ یوتھ اینڈ لو، جو کہ جوانی اور محبت کی ایک علامت ہے۔ offers a tempting alternative to the world of wars alarms، یہ دنیا جس سے ہمیں جنگ کے خطرات سے ڈرایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں ایک ترغیب دیتی ہے کہ یہ بھئی جنگ کے خطروں سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ محبت کے بازوؤں میں آ جائیں۔ The world of power politics appears meaningless in the face of this reality۔ اس طرح یہ جو طاقت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، فتوحات، انسانوں کو مارنا، قتل و غارت، جنگ، تباہی، بربادی، اس کے مقابلے یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے محبت کی حقیقت کے سامنے۔ تو یہ اس نظم کا جو ہے وہ مختصر سا مرکزی خیال ہے جس کو شاعر نے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیٹکس ٹیکسٹ اس کی بیٹے اب ہم دیکھیں گے۔ بیٹے شاعر نے اس نظم کا آغاز جو ہے ایک معروف فلاسفر ٹامس مین کی کوٹیشن سے، امریکن تھے یہ ٹامس مین، ان کی ایک کوٹیشن سے کیا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ بھئی ان اوور ٹائم، یہ جو ہمارا موجودہ دور ہے یعنی 20ویں صدی کے آغاز کا دور جو ہے، دا ڈیسٹنی آف مین پریزنٹس اٹس میننگ ان پولیٹیکل ٹرمز، آج انسان کی تقدیر لکھی جا رہی ہے سیاسی انداز میں، یعنی سیاست جو ہے وہ انسانی زندگی پر پوری طرح حاوی ہو گئی ہے اور اس سے اب مفر ممکن نہیں ہے۔ ییٹس بہرحال اس بات سے ہمیں اس نظم میں اختلاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کوٹیشن کو جو ہے وہ عین اپنی نظم کا آغاز کرنے سے پہلے جو ہے وہ لکھا ہے تاکہ اس سے کنٹراڈکٹ کیا جا سکے۔ یعنی یہ ڈراؤنی قسم کی بات ہے کہ سیاست جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہو گئی ہے اور انسان کے لیے سانس لینا دوبر کر دیا ہے سیاست کاری نے، لیکن اس سیاست کاری سے ہٹ کر بھی کچھ ہے، ییٹس یہ کہنا چاہتے ہیں اس کوٹیشن کے ذریعے سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات نظر میں رکھیں، ییٹس جو ہیں وہ ان کی زندگی میں ایک بہت گہرا ایک زخم تھا، بالکل ایسا جس کے جھٹکے وہ محسوس کرتے رہے۔ ایک خاتون تھی ماڈ گون نام کی جن سے وہ محبت کرتے تھے اور اس نے بار بار ان کی محبت کو ٹھکرایا، لیکن ایکسیپٹ بھی کیا ایک دو مواقع پر، تو یہ ان کی زندگی کا ایک مسلسل جو ہے وہ ایک ریئلٹی رہی ماڈ گون کی شکل میں۔ تو وہ پولیٹکس کی اس ریئلٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یقیناً یہ اس وقت کے جو سیاستدان 20ویں صدی کے آغاز کے لیڈران کرام دنیا کے لوگوں کو ڈرا رہے تھے کہ بھئی ابھی یہ جنگ عظیم اول میں جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے، ایک اور جنگ آنے والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ
لیگ آف نیشنز اسی طرح سے قائم کی گئی سیاست، انہوں نے مل کر ملکوں نے کہ اب آئندہ جنگوں سے بچنے کے لیے لیگ آف نیشنز بنائی جائے، لیکن اگلی عالمی جنگ جو تھی پھر دوسری، اس کے باوجود ہوئی، لیگ آف نیشنز ناکام ہو گئی اگلی جنگ کو روکنے میں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے پھر یہ اقوام متحدہ کی شکل میں ایک اور فورم بنا جو جنگیں نہیں روک سکا، تباہی اور بربادی آج دوسری جنگ عظیم کے بھی مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ ہمیں، اگر آپ موازنہ کریں دوسری جنگ عظیم سے لے کر اب تک ہونے والی جو تباہی ہے وہ پہلی دو جنگ عظیموں سے بھی جو ہے وہ ہماری جنگ عظیم اول ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو سے بھی زیادہ لگتی ہے۔ چاروں طرف جو ہے وہ انسان کا خون بہہ رہا ہے۔ اب جنگ جو ہے وہ ذرا کچھ اس کی شکلیں بدل گئی ہیں، مخصوص ملکوں کو، علاقوں کو ٹارگٹ کر کے تباہی کا سامنا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کس طرح سے عراق کو تباہ کیا گیا، شام میں کیا صورتحال ہے، اردن کس طرح سے اجڑ رہا ہے، افریقہ میں کس طرح سے حالات ہیں، اور آپ کے اپنے ملک میں تو انتہائی نازک حالات ہیں۔ افغانستان پر کس طرح سے بمباری کر کے تباہی نازل کی گئی، اور آپ کے ہاں یہ قتل و غارت کی شکل جو ہے جسے آج کل یہ جنگ کو نئی شکل دے دی ہے مغرب نے، جسے دہشت گردی، ٹیررزم کہتے ہیں آپ، اور یہ اب تو اس پر سوائے افسوس کرنے کے، رونے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے وہ لاشیں دیکھی ہیں، وہ 11 لوگوں کی جنہیں ذبح کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہر سال یہ ہر مہینے ڈیڑھ مہینے بعد یہ ایک چین ہے دہشت گردی کی، جس سے جو ہمارے سرزمین کو اب کتنے سالوں سے جکڑے ہوئے ہے، 9/11 کے بعد سے یہ مسلسل افریت جو ہے وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو ہے وہ کچھ اسی سال کے شروع میں شاید وہ کچھ اور پنجابی ورکرز جو تھے جو بیچارے وہاں بلوچستان میں کام کرنے گئے ہوئے تھے 20-22، ان کو بھی اسی طرح گلے کاٹ کر مار دیا گیا تھا۔ تو یہ ابھی مچھ کے علاقے میں یہ ہونے والا واقعہ، دردناک واقعہ، یہ اس طرح کے بے شمار، کبھی ہمارے کسی اسکول کو، بچوں کے اسکول کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی کسی مدرسے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی بسوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کا سامنا کرتی ہیں۔ تو بے شمار ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ جنگ یعنی اس کا ہم خود جو ہے وہ دیکھیں، یہ اس پولیٹکس کا، ورلڈ پولیٹکس جسے کہتے ہیں بیٹے، اس کا ہم خود شکار ہیں۔ تو زیادہ بہتر انداز میں اب آپ باشعور ہیں، زیادہ بہتر انداز میں اس کا موازنہ کر سکتے ہیں اس تباہی اور بربادی سے جو کہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کی شکل میں انسانیت کو بھگتنا پڑی۔ تو اب تو ہم خود اس کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ مغرب نے بڑے طریقے سے جو ہے وہ بڑی چالاکی سے ہمیں اس جنگ میں الجھا دیا ہے، اور یقیناً ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن یہ کامیابیاں کوئی اتنی آسانی سے نہیں ملی ہیں، اور نہ ہی اب تک ہم پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں اس افریت سے جان چھڑانے میں۔ اور یہی وہ رونا ہے جو اس نظم میں جو ہے وہ WB ییٹس ہمارے لیے رو رہے ہیں، انسانوں کے لیے رو رہے ہیں کہ بھئی اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس پولیٹکس کے افریت پر قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ انسان کی یہ جو ہوس ہے دوسروں کو فتح کرنے کی، مار کر، ان کو خون کر کے، ان کو ذبح کر کے، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وی مسٹ ٹیک ریزورٹ ٹوورڈز لو اینڈ کائنڈنیس۔ ہمیں جو ہے وہ محبت کی دنیا میں لوٹ جانا چاہیے۔ انسان محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے۔ تو بیٹے یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی آپ کو پتہ ہے، وی ہیو گون اپ ٹو کئی لاکھ لوگ جو ہے، ہزاروں نہیں، اب تو یہ تعداد ہی گنتی میں نہیں آ رہی ہے۔ مشرف صاحب کے دور سے لے کر یہ دہشت گردی جب سے شروع ہوئی ہے تو اب تو اس کو کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہے، چونکہ کتنے روزانہ اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ اب ہماری یہ گویا بدقسمتی سے یہ ہمارے لیے ایک رشتہ ہوا نسور بن گئے ہیں۔ اور یہ یہی نہیں ہے، یہ دنیا کے آپ دیکھ لیجئے اکثریتی ایسے ملکوں میں جو مغرب کے مقابلے میں کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، اور وہ مجبوری ہماری مالیاتی مجبوری ہے کہ ہم
مالیاتی طور پر جو ہے مغرب نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ پولیٹکس کا ایک حصہ ہے. ہمیں انڈیا کی طرف سے خطرے کی دھمکیاں دلوائی جاتی ہیں کہہ کر انڈیا کو، پھر ہمیں یہ افغانستان سے کے راستے سے دہشت گردی ہم پر مسلط کی جاتی ہے، کبھی ایران کی طرف سے، کبھی کسی طرف سے. تو یہ سب جو ہے وہ ایک خاص ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو ڈسٹیبلائز کریں، جس کے استحکام کو جو ہے وہ ختم کریں، اس کا وجود خدا نخواستہ کسی طرح جو ہے وہ مٹ جائے. تو بیٹے یہ وہی منظر ہے جس کو اب آپ خود جو ہے یعنی کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر کے اچھی طرح ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آئیے اس کی ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. Dear students, question number 2, critical question number 2. How does the poet compare and contrast the reality of love with that of politics? بیان کریں کہ کیسے جو ہے شاعر نے اس نظم کے اندر پولیٹکس کے اندر کس طرح محبت کی صداقت کو سیاست کی صداقت کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، موازنہ کیا ہے اس کا، کس طرح سے دونوں کو جو ہے وہ آمنے سامنے رکھ کے ان کی خوبیاں اور خامیاں جو ہے وہ کس طرح سے گنوائی ہیں. Dear students, the answer to our critical question starts from here. W.B. Yeats was an Irish poet and dramatist. W.B. Yeats جو تھے وہ ایک آئرلینڈ کے شاعر اور ڈرامہ نگار تھے. His poetry is mainly imaginative, romantic and patriotic. ان کی شاعری جو ہے وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ تخیلاتی، رومانوی اور محب الوطنی پر مبنی شاعری جو ہے وہ انہوں نے کی ہے. He was also interested in the mystic, religious and supernatural elements. بطور شاعر جو تھے وہ صوفیانہ، مذہبی اور مافوق الفطرت عناصر پر بھی اسے دلچسپی تھی. In this simple and short but passionate love poem, he has compared the reality of love with the reality of politics. اس خوبصورت سی چھوٹی سی نظم میں، سادہ سی نظم میں اس نے یہ جو ہمارا جذباتی جذبہ ہے محبت کا، اس کو جو ہے وہ محبت کی حقیقت کو اس نے سیاست کی حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا موازنہ کیا ہے. اور بڑا ڈیپ کمپیریزن ہے اور سٹرونگ کمپیریزن ہے. شاعر نے اپنے نقطہ نظر کو منوایا ہے دلائل کے ساتھ. The so-called modern age is called an age of political interest and quest for knowledge. یہ جو 20ویں صدی جس میں یہ نظم لکھی گئی آغاز میں، تو اس ایج کو جو ہے وہ عمومی طور پر ہم سیاسی دلچسپی اور علم کی تلاش کا جو ہے وہ دور کہتے ہیں. These intellectual pursuits have their own charm and importance. زندگی میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو عقلانہ ہماری عقل مندی پر مبنی یہ جو ہماری تلاش ہے، پرسوٹس، سرچ، ان کا اپنا ایک مزہ اور لطف ہے، اہمیت ہے زندگی میں کہ یہ عقلی قسم کے ہم کاموں میں، تحقیق میں، محققانہ حصول علم میں لگے رہتے ہیں. However, the pleasure of such intellectual interests pales into insignificance in the face of the pleasure of love. تاہم شاعر کا خیال یہ ہے جو اس نے بڑے ٹھوس طرح سے جو ہے وہ پڑھنے والوں کے سامنے رکھا ہے، ریڈرز کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جو اس طرح کی عقلی دلچسپیاں ہیں، ان کی خوشی اور مزہ جو ہے، لطف جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے. پیلز انٹو انسگنیفیکینس، جب ہم محبت کی خوشی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو گویا محبت کے اندر سے جو لطف اور مزہ اور وہ خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ ان سیاسی عقلی جو ہماری تلاش ہے، تحقیق ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ سوچ و بچار کہہ لیں آپ، یہ جو عقلی سوچ و بچار ہے اس میں سے ہمیں وہ لطف اور وہ مزہ اور وہ ریلش نہیں ملتا ہے، بلس نہیں ملتی ہے جو ہمیں یہ پاور آف لو جو ہے وہ عطا کرتی ہے. The poet thinks that politics is not a natural trait of man. شاعر کا خیال یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ انسان کی فطری خوبی نہیں ہے. ٹریٹ کوالٹی کو کہتے ہیں بیٹے، خصوصیت کو، فیچر. Although politics has gained gigantic importance in the modern world,
اگرچہ موجودہ دور میں سیاست نے بے حد اہمیت اختیار کر لی ہے، جائگینٹک، ویری بگ، بے حد زیادہ. Yet it is simply an enlargement of human ambition, greed, selfishness and lust for power. تاہم یہ جو اہمیت ہے نا، نام نہاد جو کھوکھلی اہمیت دی گئی ہے سیاست کو، یہ ایک، اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ محض ایک انسانی خواہشات، انسانی لالچ، خود غرضی اور یہ جو طاقت کی ہوس ہے، اس کی ایک جو ہے وہ تبدیل شدہ شکل ہے، انلارجمنٹ. اس کو جو ہے وہ بڑھوتری کی شکل میں پیش کیا گیا، بڑھا چڑھا کر. یہ یعنی اس کے اندر جو پوشیدہ چیز ہے سیاست کے اندر، وہ لالچ ہے، خود غرضی ہے اور طاقت کی ہوس ہے. اٹ ہیز گیون نتھنگ ٹو مین کائنڈ. اس نے انسانیت کو کچھ نہیں دیا ہے ایکسیپٹ وار اینڈ ڈسٹرکشن، سوائے جنگ اور تباہی بربادی کے، خون. دس پولیٹیکل اسٹارم ول سبسائڈ آفٹر بلڈ شیڈ اینڈ میسیکر آف مین کائنڈ. بدقسمتی سے اس طرح کی جو دلچسپیاں ہوتی ہیں انسان کی، جس میں لالچ، ہرس، ہوس، طمع یہ جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ یہ انسانیت کی بربادی اور تباہی کے بعد خود بخود یہ جو ہے وہ افریت جو ہے وہ اسٹارم جو ہے وہ طوفان جو ہے وہ ٹل جاتا ہے. شاید یہی کہنا چاہتا ہے. دس پولیٹیکل اسٹارم، یہ جو سیاسی طوفان برپا ہے دنیا میں، ول سب سائڈ، ایک دن آئے گا جب یہ خود بخود کم پڑ جائے گا، گھٹ جائے گا. آفٹر بلڈ شیڈ، جب یہ انسانوں کا خون چوس لے گا. اینڈ میسیکر آف مین کائنڈ، اور انسانوں کو قتل و غارت کے حوالے کرنے کے بعد. میسیکر، قتل و غارت، وسیع پیمانے پر ہونے والی خون ریزی. سو اٹ از جسٹ ہنگری فار ہیومن بلڈ. تو اگر یہ کہا جائے کہ سیاست محض جو ہے وہ انسانی خون کی پیاسی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ یہ سیاست جو ہے وہ انسانوں کے خون کی ترسی ہوئی ہے، انسانوں کا خون مانگ رہی ہے. آن دا ادر ہینڈ دا نیچرل اینڈ پیور سینٹیمنٹ آف لو نیور ڈائز ان مین. دوسری طرف اگر ہم موازنہ کریں تو ایک فطری اور خالص جذبہ جو ہے محبت کا، یہ انسان کے اندر کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی نہیں مرتا. اٹ از ان بورن، انسان میں پیدائشی طور پر موجود ہے. سو لو از گریٹر ریئلٹی دین پولیٹکس. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بہت بڑا ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے سیاست کے مقابلے میں. دا پولیٹیکل ریئلٹی کین ناٹ بی ڈینائڈ. اگرچہ ہم یہ جو سیاسی حقیقت ہے دنیا کی، کہ دنیا قائم ہی جو ہے وہ اس وقت سیاسی جوڑ توڑ کی بنا پر ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، رد نہیں کر سکتے. بٹ اٹ از سرٹنلی انفیریئر ٹو دا گریٹر ریئلٹی آف لو. لیکن یقیناً یہ کم تر اہمیت رکھتی ہے زندگی میں محبت کے عظیم تر جذبے کے سامنے، حقیقت کے سامنے. The political reality cannot be denied, but it is certainly inferior to the greater reality of love. Politics loses its charm in the face of youthful beauty and the burning passion of love. تو یہ سیاست جو ہے نا، یہ اپنا لطف، مزہ، چارم جو ہے وہ کھو دیتی ہے جب یہ کسی خوبصورت نوجوان خوبصورتی کے سامنے آتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے سیاست کو. اینڈ دا برننگ پیشن آف لو، اور محبت کے اس گرم جوش جذبے سے جب اس کا واسطہ پڑتا ہے سیاست کا. مور اوور لو کین بی دا اونلی سولوشن فار پیس ان دا ورلڈ. مزید برآں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس خون ریزی کا، اس ہنگامے کا ایک ہی علاج ہے. سیاست اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہے محبت کے جذبے کو فروغ دینا، رادر دین پولیٹکس، سیاست کی بجائے. فار دا پوئٹ دا ریئلٹی آف لو از مور کیپٹیویٹنگ اینڈ پاورفل دین دا ریئلٹی آف پولیٹکس. شاعر کے نزدیک یہ جو محبت کی صداقت ہے، حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، یہ زیادہ مسحور کن اور زیادہ طاقتور ہے سیاست کی حقیقت کے سامنے. سیاست کی حقیقت کو چٹلایا نہیں ہے شاعر نے، لیکن اسے جو ہے وہ کم تر درجہ دیا ہے محبت کے جذبے کے سامنے. The poet suggests that the sorrows and sufferings of humanity cannot be resolved through politics. شاعر کا خیال یہ ہے، جو ہمیں وہ لیسن دینا چاہتا ہے اس نظم کے تھرو، جو پیغام دینا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے آلام و مصائب جو ہیں، sorrows and sufferings، انسانیت کے آلام و مصائب کا علاج جو ہے وہ پولیٹکس کے ذریعے
سیاست کے ذریعے سے، سیاست کاری کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. It is love, the sweetest and most powerful passion. That is the only remedy for the bleeding wounds of the miserable humanity. یہ صرف محبت کے جذبے کے اندر، جو کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین اور سب سے میٹھا مدر قسم کا جذبہ ہے، جو واحد علاج ہے انسانیت کے رشتے ہوئے زخموں پر مرہم رکھنے کا واحد ذریعہ ہے. بلیڈنگ وونڈز، میجریبل ہیومینٹی، یہ انسانیت جیسے سسک رہی ہے. یہ جنگ عظیم اول کے بعد کے منظر کو شاعر جو ہیں وہ ڈپکٹ کر رہے ہیں. تو بیٹے یہ اس طرح سے ہمارا یہ دوسرا تنقیدی سوال بھی مکمل ہوا. آپ دونوں جو تنقیدی سوال ہیں، مہربانی کر کے ان دونوں تنقیدی سوالات کو اپنی ایکسپلینیشن کے ساتھ ملا کر پڑھیں، نظم کو سامنے رکھتے ہوئے. تو چھوٹی سی مختصر سی نظم ہے، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے بڑی امپورٹنٹ ہے. دونوں تنقیدی سوال تیار کرنے کی کوشش کریں. آسان ہے، نوٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریممبر. پلیز try to read them twice and thrice and write them down with your own handwriting. اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپنی کاپی پر 1-2 بار لکھ کر دیکھیں. شاباش، یہ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. Thank you very much dear students for participating in today's lesson. بیٹے جیسے کہ میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر آپ یوٹیوب چینل کھولیں، اپنی کلاس کے فولڈر کو کلک کریں تو وہاں آپ کو بہت سے اسباق جو ہیں اس نظم پر ملیں گے. خصوصاً اردو میں ایکسپلینیشن اس نظم کی، وہی 2 روایتی لیسنز آپ کو ملیں گے جو آپ گزشتہ سبقوں میں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی 2-3 اور بھی میں نے جو ہے وہ کچھ لیکچرز وہاں سیو کیے ہیں. تو پلیز گو دیئر اینڈ فائنڈ دوز لیکچرز ٹو انڈرسٹینڈ دس پوئم ان اے بیٹر وے. تھوڑا کام آپ کا بڑھ گیا ہے، لیکن اس سے آپ کی جو ہے یہ نظم کے معنی سمجھنے میں اور بہتری آئے گی. اس کے جو تنقیدی سوال اور ایکسپلینیشن ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ڈسکشن میں ان کو جاری رکھیں گے. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.